میری آبزرویشن میں یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ بکتا ہے جی۔ وہ فلسفہ بکتا ہے۔ ہوں، اچھا، فلسفہ کیسے کہ کوئی ایسی بات جو عام دوسرے لوگوں سے، ان کے خیالات سے، نظریات سے مختلف کوئی نیا نظریہ ہوتا ہے، جی، ڈفرینٹ سی اپروچ، ڈفرینٹ سی بات، جی، تو مختلف الخیال ہونے کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ جی، آ، وہ تو ویسے تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی نا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، جی، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ جی، لیکن یہ جو نیا انداز ہوتا ہے یہ ایکچولی بات کو ایک یونیکنس جب دیتا ہے، تو فلاسفی میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسی گہری سوچ کی، کوئی ایسی خیال کی بات ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ بھی یہ جو بات ہے نا منفرد انداز سے کی گئی ہے، جی، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو انسانوں کے اندر ایک یہ جو تجسس ہے کہ وہ کھوج لگانا چاہتا ہے کہ جو مختلف بات ہے اس کے اندر کیا ہے، جی، مختلف چیز بالکل، کے اندر کیا ہے، ٹرو، ٹرو، نئے ماڈل کی چیزیں آتی ہیں، نئی کوئی چیز ہو، نئی ایجاد، کوئی نئی ایسی انوینشن، تو اس کی طرف بھی ہمارا جو تجسس کا لیول ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی، ہم موبائل میں آنے والی نئی ایپلیکیشنز کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم کتنا زیادہ سوشل نیٹ ورکنگ کے اندر ہیں، جی، یعنی فیس بک کیا تو انسٹاگرام کیا تو یوٹیوب کیا اور اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں بالکل، کیا کیا، بالکل، ان سب کے باوجود جی، اگر آج اور ابھی میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک نئی ایپلیکیشن آ رہی ہے کہ آؤ ملیں، تو فوراً ہی تجسس پیدا ہوگا پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ یعنی انسانی دماغ کے اندر یہ ہے کہ وہ کچھ نئے کی کھوج میں اور کچھ نئے کے تجسس میں ہر وقت رہتا ہے۔ جی، جی، بالکل، بالکل، ایسے ہی اور ہے اس میں میں تھوڑا سا اسی بات میں ہی ایڈ کروں گی کہ اسی وجہ سے ہی، اس تجسس کی وجہ سے ہی آج جو سائنس نے ترقی کی ہے مختلف فیلڈز کے اندر، جس میں سائیکالوجی بھی ہے یا کوئی بھی اور طب کی کوئی بھی فیلڈ ہے، وہ اسی تجسس کی ہی وجہ سے اس میں ایڈوانسمنٹس جو ہیں وہ وانٹ مور آئی ہیں، والی جو وانٹ فیسلٹی، مور ہاں، والی، کہ ایک مائل سٹون اگر انسان اچیو کرتا ہے تو اب دیکھیں پہلے جو، اگر میں اپنی فیلڈ کے مطابق ہوں کہ پہلے جی ہاتھوں سے ہی سرجری کرتے ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، اور انسٹرومنٹس تو بہت بعد میں آئے، پہلے اس سے پہلے ہینڈز یوز ہوتے تھے، پھر اس میں سینیٹائزیشن نہیں ہوتی تھی ہینڈز کی، پھر آہستہ آہستہ اس میں کہ بھی سینیٹائزیشن بھی ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے پھر، اور اب یہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ اب روبوٹک سرجریز آ گئی ہیں کہ دور بیٹھ کے آپ جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور روبوٹک آرمز کے تھرو آپ، بالکل، جس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا دنیا کا علاقہ ہے جہاں پہ خود ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں پہ اب ایسا ہے کہ کوئی ایسا ماہر ہے تو وہ دور سے بھی اپنی سروسز دے سکتا ہے۔ چیر کیا کاٹ بات کے ہے! بغیر بھی، جیسے پہلے کاٹنا اور وہ بالکل، تو اب اس کے اور بغیر بھی اب اب یہ ہے لیزرز کہ میں پہلے سرجری میں بڑے کٹ لگتے جی، تھے، جی، اور اب روبوٹک سرجری یا لیپروسکوپک سرجری میں وہ جی، کٹ بالکل مائنیوٹ ہو گئے ہیں کہ بالکل نظر ہی نہیں آتے۔ بالکل،